الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. ختم کرنے کی درخواست کرنے کو غیر خدا سے، کسی مخلوق خدا سے، مثلا پیغمبر اکرم سے، صحابہ کرام سے، ائمہ طاہرین سے، شہداء سے، مومنین سے، اولیاء الہی سے، گناہگار اپنے گناہوں کے سزا کو ختم کرنے کی درخواست کرنے کو شرک اور عبادت میں توحید کے خلاف سمجھ کر دوسرے مسلمانوں پر کفر، شرک کا الزام اور تہمت لگاتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اور یہ حضرات اپنے دعوے پر، اپنے اس غلط عقیدے پر اور غلط فکر پر قرآن مجید کے چند آیات کو پیش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے منمانی تفسیر کرتے ہوئے ان آیات کو اپنے عقیدے کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان آیات میں سے سب سے اہم آیا جو دلیل کے طور پر اس گروہ نے پیش کیا ہے وہ سورہ زمر کی یہ آیت ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قل للہ الشفاعت جمیعا، قل پیغمبر کہہ دیجئے للہ الشفاعت جمیعا کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے، یا آپ مشرکین سے کہہ دیجئے، ملائکہ شفیع، مشرکین سے یہ کہہ دیجئے، کفار سے یہ کہہ دیجئے للہ الشفاعت جمیعا، کہہ دیجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے پاس نہیں ہے، خدا کے لیے اپنی طرف سے اولاد بنا بنا کر پیش کرنے والوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، شفاعت کا تمام تر اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، اور شفاعت کا حق خداوند متعال کو ہے، نہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو۔ مذکورہ گروہ کا کہنا ہے یہ آیے مجیدہ قل للہ الشفاعت جمیعا صریحاً اعلان کر رہی ہے، جو شفاعت کے مخالف ہے ان کا یہ کہنا ہے، یہ جملہ قل للہ الشفاعت جمیعا صریحاً اعلان کر رہی ہے کہ شفاعت صرف خدا کا حق ہے۔ جب شفاعت صرف خدا کا حق ہے لہذا غیر خدا سے شفاعت کی درخواست، یہ ان کا استدلال عرض کر رہا ہوں، غیر خدا سے شفاعت کی درخواست غیر خدا کی عبادت اور پرستش کرنا ہے حقیقت میں، اور غیر خدا کی عبادت اور پرستش کرنا ہے، اور یہ توحید ہے عبادی، اور عبادت میں توحید کے خلاف ہے اور شرک ہے، اور دوسروں کو واسطہ، دوسرے مخلوقات کو اپنے گناہوں کے بخشش کے لیے خداوند متعال کے سامنے ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ قرار دینے والے کلمہ گو مشرک ہیں حقیقت میں، یہ ان کا استدلال ہے۔ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس غلط فکر کے کیا آثار اور نتائج برآمد ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اس غلط فکر اور عقیدے کی وجہ سے مسلمان افتراق اور انتشار کا شکار ہو گیا اور ہو رہے ہیں، اور یہ غلط فکر پوری دنیا میں مسلمانوں کی بربادی اور بے جا قتل و غارت گری کا سبب بن گئی ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ صرف اسی غلط فکر کی وجہ سے، قرآن کی آیت
کی غلط تفسیر کرنے کی وجہ سے، اپنی طرف سے غلط توجیہ کرنے کی وجہ سے۔ ہاں قرآن آیت کا ترجمہ صحیح ہے، اس غلط فکر کی وجہ سے آج مسلمان کن مصیبتوں سے دوچار ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا اسلامی امہ کو اور امت اسلامی کو اس عظیم فتنے سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ مختصر یہ کہ مذکورہ آیا قل للہ الشفاعت جمیعا، جو کہ بت پرستوں اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے جناب عبد الوہاب محمد ابن عبد الوہاب اور ان کے پیروکار غیر خدا سے شفاعت کی درخواست اور شفاعت کے لیے غیر خدا کو خدا کے سامنے وسیلہ قرار دینے کو جائز نہیں سمجھتے اور کہتے یہ جائز نہیں ہے چونکہ شرک ہے لہذا حرام ہے۔ اور جو مسلمان کلمہ گو اگر کسی غیر خدا کو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے شفیع قرار دینے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ مشرک ہے اور واجب القتل ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور جو بھی خدا کے درمیان کسی مخلوق کو واسطہ اور وسیلہ قرار دے یا انہیں پکارے اور ان سے شفاعت کی درخواست کرے تو ولو وہ کلمہ گو ہو، ظاہراً وہ شہادتین کا اقرار کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج پہ جاتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، تمام اعمال عبادی فروعات اسلام پر عمل پیرا ہو اور اصول دین پر بھی عقیدہ رکھتا ہو، لیکن کسی کو اگر اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ قرار دے تو وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، تو اس نے کفر اختیار کیا ہے اور وہ مشرک ہے اور واجب القتل ہے۔ آپ سب کے سامنے ہے یہ ان کا عقیدہ اور ان کی دلیل اور ان کے عقیدے اور دلیل کی وضاحت اس مختصر اور چھوٹے گروہ کا، جناب محمد ابن عبد الوہاب کے پیروکاروں کا، جناب ابن تیمیہ کے عقیدت مندوں کا یہ عقیدہ ہے، اور ان کی سب سے اہم دلیل یہی آیے مجیدہ ہے۔ اس چھوٹے گروہ یعنی جناب ابن تیمیہ اور جناب محمد ابن عبد الوہاب اور ان کی غلط فکر اور غلط عقیدے کی پیروی کرنے والے چھوٹے گروہ کے علاوہ تمام مسلمان اور تمام علماء اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت اسلام کے مسلمہ عقائد میں سے ایک ہے۔ آگے جا کے علماء کے اقوال بیان ہوگا، نہ صرف شفاعت جائز ہے بلکہ سنی مشہور متکلمین جو امام المتکلمین مانے جاتے ہیں، ان کے اقوال کو انشاءاللہ نقل کروں گا آگے جا کے، وہ یہ فرماتے ہیں نہ صرف جائز ہے شرع محمدی میں شفاعت بلکہ عقل کے روح سے جائز ہے۔ عقل بھی کہتی ہے شفاعت جائز ہے، لیکن شرع کی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو نہ صرف جائز ہے بلکہ شفاعت واجب ہے پیغمبر پر۔ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں انشاءاللہ ان آیت کو بیان اس آئے قل للہ الشفاعت جمیعا، اس آیت کے مقابلے میں 4-5 آیتیں علماء اسلام نے ذکر کیا ہے قرآن سے، وہ بھی قرآن ہی سے استدلال کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے بات واضح ہوگی۔ اور بعض علماء کا یہ عقیدہ ہے، سنی علماء کا، میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیعہ شفاعت کا عقیدہ مذہب شیعہ کے عقیدے کے مطابق ضروریات اسلام میں سے ہیں، ضروریات دین میں سے ہیں، ضروریات مذہب میں سے ہیں۔ جو شفاعت کا انکار کرے گا وہ مرتد شمار ہوگا،
یہ شیعہ عقیدے کے مطابق، میں شیعہ عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں اس پوری بحث میں، عقائد کی بحث میں شروع سے ابھی تک کبھی شیعہ نقطۂ نگاہ سے میں نے بحث نہیں کی۔ البتہ اشاعرہ کے نظرے کو ہم نے توحید کے بحث میں زیادہ بحث نہیں کی، انشاءاللہ وہ جبر و اختیار کی بحث میں ان کے نظریات کو بھی بیان کریں گے۔ اور شفاعت کے عقیدے میں بھی میں شیعہ نقطۂ نگاہ سے بحث نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تمام مسلمانوں کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، جو اس چھوٹے گروہ سے ہٹ کر تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عقل کی روح سے بھی شفاعت جائز ہے، شرع کی روح سے بھی شفاعت جائز ہے، بلکہ سنی مشہور ایک عالم کا نظریہ یہ ہے، وہ بھی آج کے علماء میں سے نہیں ہے، 1000 سال پہلے کے علماء میں سے، اس کا عقیدہ یہ ہے عقلی لحاظ سے شفاعت جائز ہے، شرعی لحاظ سے واجب اور فرض ہے، پیغمبر کو گناہگاروں کی شفاعت کرنی چاہیے، واجب ہے شرع کے نقطۂ نگاہ سے، انشاءاللہ آگے جا کے بیان ہوگا۔ اور مذکورہ آیت کے حوالے سے قل للہ الشفاعت جمیعا، اس میں دو نقطہ ہے، بنیادی نقطہ۔ علماء اسلام فرماتے ہیں ہم ان دونوں نقطے کو قبول کرتے ہیں، ہم اس آیت کے معنی اور مفہوم کو، جو حقیقی معنی اور مفہوم ہم بھی قبول کرتے ہیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نے بھی اس آیت کو حفظ کیا ہے، ہم نے بھی اس آیت کو کئی دفعہ پڑھا ہے، ہم نے بھی اس آیت کی تفسیر دیکھے ہیں۔ فرماتے ہیں اس قل للہ الشفاعت جمیعا جو شفاعت کے منکرین نے دلیل کے طور پر پیش کیا تھا، علماء اسلام فرماتے ہیں اس میں دو بنیادی نقطے ہیں اس آیہ مجیدہ میں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ شفاعت ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، خود یہی آیت کے لیے شفاعت ہے، قل للہ الشفاعت جمیعا، اس کا معنی یہ ہے کہ شفاعت ایک حقیقت ہے، کسی گڑھی ہوئے عقیدے کا نام نہیں ہے شفاعت، کسی نے گڑھ کر اس عقیدے کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ قرآن کی صریح یہی آیت جس سے وہ شفاعت کے انکار کرتے ہیں، یہی آیت کہہ رہی ہے کہ شفاعت ایک حقیقت ہے۔ قل للہ الشفاعت، الشفاعت اس بات پہ دعوت کرتی ہے شفاعت ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اگر کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو، قرآن پر عقیدہ رکھتے ہو، تو کوئی قرآن پر عقیدہ رکھنے والا اس سے انکار نہیں کر سکتا، اصل شفاعت کے عقیدے سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ خود اسی آیت سے استنباط ہوتا ہے، صریح ہے استنباط کیا ہے، یہ نص ہے، شفاعت ایک حقیقت ہے۔ یہ ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اولاً و بالذات شفاعت کا حق صرف خدا کا ہے، اولاً و بالذات، یہ اسی آیت سے قل للہ الشفاعت، الشفاعت یہ ایک شفاعت ایک حقیقت ہے، اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ قل للہ الشفاعت، للہ جو ہے اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ شفاعت کا حق صرف اور صرف خدا کا ہے، سب قبول کرتے ہیں اس آیت کو، کسی نے نہیں کہا کہ ہم اس آیت کو قبول نہیں کرتے، نہیں، آیت اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ آیت میں دو بنیادی نقطے کی طرف اشارہ ہوا، ایک شفاعت ایک حقیقت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بالاسالہ، اصالتاً و بالذات، ہمارے طلبہ کی اصطلاح میں اصالتاً و بالذات شفاعت کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے، اور اس کا اختیار بھی صرف اور صرف پروردگار عالم کو ہے۔ لیکن حاشیہ یہاں پہ اس لفظ لیکن میں ذرا دقت کریں، علماء کا یہ کہنا ہے اولاً و بالذات شفاعت خدا کا حق ہے، صرف خدا کو اختیار ہے اس حق سے فائدہ اٹھائیں، استفادہ کریں، اولاً و بالذات۔ لیکن کیا؟ لیکن اگر اللہ تعالی کسی اور مخلوق کو شفاعت کا حق اور اختیار عطا کر دے، شفاعت کا حق اور اختیار دے دیتا ہے،
تو وہ بھی اس حق کو استعمال کر سکتا ہے۔ جب خدا خود یہ حق اختیار دے دے تم شفاعت کر سکتے ہو گناہ گار بندوں کہ گناہوں کی بخشش کی درخواست کر سکتے ہو، کسی سے کہے تم کر سکتے ہو، تو کیا وہ شفاعت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ جب خدا خود کہے میں نے تجھے اجازت دی، میں نے تجھے اختیار دے دیا کہ تم گناہگاروں کی شفاعت کر سکتے ہو دنیا میں بھی قیامت میں بھی، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں روکنے والا، میں یہ فتویٰ لگاؤں؟ خدا تو کہے وہ کر سکتا ہے، میں کہوں نہیں کر سکتا۔ اگر خدا کہے تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ خدا کی اذن سے اگر خدا اذن دے، اجازت دے، تو کوئی مخلوق خدا دوسرے گناہگاروں کی شفاعت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ عقل کا حکم بھی یہی ہے، یقیناً کر سکتا، چونکہ خود خدا نے اجازت دی ہے۔ شرع کا حکم بھی یہی حکم لگاتی ہے، اگر خدا نے اجازت دی تو وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ عرف عقلاء عالم کا بھی یہی فیصلہ ہوگا، جب خدا نے خود اجازت دی ہے، جب خدا نے یہ حق خود اس کو دیا ہے، جب خدا نے یہ اختیار خود کسی مخلوق کو دیا ہے، تو وہ کیوں شفاعت نہیں کر سکے گا؟ شفاعت کر سکتا ہے۔ تو کیا خدا نے کسی کو یہ اختیار دیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہاں، خدا نے یہ اختیار دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ بتلائے کس کو دیا ہے؟ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت پیغمبر، علی بن ابی طالب، ائمہ طاہرین، شہداء اسلام، مومنین اور خدا کے نیک اور صالح بندوں کو خداوند متعال نے یہ اختیار دیا ہے، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں، ان کے قربانیوں کے بدلے میں، ان کے دین اسلام اللہ کی راہ میں جو خدمات انہوں نے انجام دیا ہے، ان کے بدلے میں خداوند متعال نے ان ہستیوں کو شفاعت کا اختیار دے دیا ہے، خصوصاً پیغمبر گرامی اسلام کو شفاعت کا اختیار دے دیا ہے۔ لہذا تمام امت اسلامی کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ شفاعت کا عقیدہ اسلام کی ضروریات میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے، کسی مذہب کی ضروریات میں سے نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ضروریات میں سے ہے، ضروریات دین اسلام میں سے ہیں۔ کچھ اقوال ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ ان کی دلیلوں کو بعد میں بیان کروں گا، پہلے کچھ اقوال ملاحظہ فرمائیں تاکہ صرف ادعا نہ ہو۔ چنانچہ میں شیعہ علماء سے، شیعہ بزرگوں سے شروع کرتا ہوں، عرض ہوا کہ شیعہ مذہب کے نقطۂ نگاہ سے اصلاً قابل بحث نہیں ہے یہ شفاعت کا مسئلہ، ضروریات مذہب شیعہ میں سے شیعہ علماء کے کچھ دو تین علماء شیعہ کے اقوال اور دو تین سنی علماء کے اقوال میں اب حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بحار الانوار میں 8ویں جلد صفحہ نمبر 29 پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اسی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 63 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا، نہ صرف شیعہ مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شفاعت ضروریات دین میں سے ہے، شفاعت ضروریات دین میں سے ہے۔ پھر وہ معنی کرتے ہیں یعنی چی، فرماتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف امت اسلامی اور اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کر سکتے ہیں، بلکہ دوسرے انبیاء کی امتوں کی بھی شفاعت کریں گے۔ یا اللہ مجلسی کا نظر ہے،
تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شفاعت ضروریات دین میں سے ہے، یعنی چیز ضروریات دین میں سے ہے۔ خود علامہ توضیح دیتے ہیں، اس کے لیے معنی کرتے ہیں ضروریات دین میں سے یعنی چیز، یعنی تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی امت کی شفاعت کر سکتے ہیں بلکہ دوسرے انبیاء کی امتوں کی بھی شفاعت کریں گے۔ یہ علامہ مجلسی کا نظریہ۔ اور جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اوائل المقالات فی المذاہب والمختارات نامی کتاب میں، جو علم کلام کی کتابوں میں سے کتاب ہے، فرماتے ہیں اتفقت الامامیۃ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشفع یوم القیامہ لجماعت من مرتکبی الکبائر من امتہ۔ فرماتے ہیں شیعہ اثنا عشری اور علماء امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ علی ان رسول اللہ یشفع یوم القیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن لجماعت من مرتکبی الکبائر من امتہ، قیامت کے دن گناہگاروں کے جماعت کی شفاعت کریں گے اپنی امت میں سے۔ اور اسی طرح وَأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنَ أَبِي طالب علیہ السلام يشفع فی اصحابہ الذنوب من شیعتہ، اور بالکل پیغمبر کی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے پیروکاروں اور اپنے شیعہ گناہگاروں کی ایک جماعت کی شفاعت کریں گے۔ وَأَنَّ أَئِمَّةَ آلُ محمد علیہم السلام كذلك، فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب ہی کی طرح آل محمد یعنی دوسرے 11 امام معصوم بھی اور محمد کے آل بھی گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَيُنْجِ اللَّهُ بِشَفَاعَتِهِمْ كَثِيرًا مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور خداوند متعال محمد و آل محمد کی درخواست اور شفاعت کی وجہ سے بہت سے خطا کاروں کو، بہت سے گناہگاروں کو جہنم کی آگ اور عذاب الہی سے نجات دیں گے۔ انشاءاللہ بقیہ آنے والے درس میں خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت سے محروم نہ کرنا، بارے الہ دنیا میں بھی محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے اور آخرت میں ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.